ایمان لائیں، عمل صالح کریں، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ چلیں سارے بولیں گے تو اعلان بھی ہوگا نا، ایسے تھوڑی ہوگا کہ ایک دو آدمی اعلان کرے تو دنیا جاگ جائے۔ حق بات کا اعلان کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا حکم کیا ہے؟ آپس میں حق بات کی تلقین کرو، اور حق بات کی تم تلقین کرو اور پھر تمہیں کوئی کہے کچھ نہ، پھر تم پہ ظلم نہ ہو، پھر تمہیں ستایا نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تم بڑے پاک صاحبزادے، پیرزادے، علامہ صاحب، سیاستدان، بیوروکریٹ بن کے بڑی ایک طرف ہو کہ آرام سے زندگی گزارو سارے، تم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وتواصوا بالحق، جب تم حق بات کی نصیحت کرو گے پھر تکلیف آئے گی، پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے۔ وتواصوا بالحق، ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، اور پھر رستے میں تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، پھر کیا کریں؟ وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی تلقین بھی کریں۔ یہ قرآن مجید نے 4 شرطیں لگائیں، فرمایا جس بندے میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات، یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو۔ برما کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے بات نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے، اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عاملوا الصالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی، پھر بات آگے نہ چلتی۔ جب کہا گیا وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا تھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ختم ہو گئی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بستی میں 2 3 4 نیک لوگ رہتے تھے۔ میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں 3 4 بڑے پرہیزگار، متقی، صاف ستھرے صوفی صاحب، درویش صاحب، علامہ صاحب، بڑے جو کہتے تھے بالکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا، میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی مرے کوئی جیے، بڑے نیک، صاف ستھرے، پرہیزگار۔ باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک مہلت دی، پھر مشیت خداوندی، اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو، تباہ کر دو۔ اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہماری سیاسی چالیں صحیح چل رہی ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں تو تیرے 3 4 بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار، سچ بولنے والے، دیانتداری والے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، بڑے خوبصورت، ان کا کیا کریں؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا، سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے، اور الٹ دو بستی، پہلے ان کا نمبر لگاؤ۔ یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے؟ تو غلطی سن لیں، غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 صفتیں پیدا کی ہیں، اگلی 2 پیدا کیوں نہیں کی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ روک کیوں گئے؟ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا، میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا، لوگ میرا قانون توڑتے رہے، انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا، گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا۔ میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں، نبی پاک کی اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں، دنیا داری کریں، جھوٹ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں، بچے پیدا کریں۔ یہ کام تو ہندو، سکھ، بدھ مت سارے کر رہے ہیں، تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ روزی کماؤ، روٹی کماؤ،
اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی، دائیں بائیں فراڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، خول بنا لیا اس میں بند ہو گئے، باہر ہی نہیں نکل۔ اپنے ملک کی سوچو، اپنی بات کرو۔ علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال نے، یہ سنو، جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان، برما کے مسلمان بعد میں، کشمیر کے مسلمان پہلے سنو اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا کون ہے؟ وطن کی محبت ایمان کا حصہ، اس میں شک نہیں، لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ فرماتے ہیں جو وطن اوڑھ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ قوم کس سے ہے؟ پاکستانی ہونے سے، پنجابی ہونے سے، سندھی بلوچی پٹھان ہونے سے نہ، قوم مذہب سے ہے، اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کافر نے اصل میں جاگ ہی نہیں رہا، میں جاگتا ہی نہیں، میں جیب کی سوچتا ہوں، مسجد کی سوچتا ہوں، خانقاہ کی سوچتا ہوں، مدرسے کی سوچتا ہوں، دکان کی، سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہیں۔ میں تو اپنی ذات کے خول سے اٹھ ہی نہیں رہا، اور مجھے یہ اندازہ ہی نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا، مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام، جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکے اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکتیں ملک کے شام میں رکھی ہیں، اور حضور نے فرمایا جس نے ہجرت کرنی ہو وہ شام جائے۔ اتنا اعلیٰ ملک سارا کٹ گیا، 4 ہزار لوگ ایک دن میں قتل ہو گئے، پر میرا گھر آباد ہے نا، کوئی حرج نہیں، وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں، کٹتے رہیں۔ فلسطین میں ہمارے ہاں معراج کی محفلیں بڑی جم کے ہوتی ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصی کا نام لینے والو، تم مسجد اقصی کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح مسجد اقصی کدھر ہے؟ اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب، حرم شریف میں پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب۔ مولانا حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی، کھولو تو صحیح کنز المال، پڑھو مسند امام محمد بن حنبل، حدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی 25,000 کا ثواب، اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی 50,000 کا ثواب، اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی 1,00,000 کا ثواب۔ مسجد اقصی کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے، کیوں؟ وہ مسجد جس کی طرف منہ کر کے 15 سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی، کس نے؟ بولیے گا 15 سال تک، 2 ہجری میں 13 سال مکے میں، 2 سال مدینے میں، مسجد اقصی کی طرف جدھر منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے۔ آج وہ مسجد یہودی کے قبضے میں ہے، کئی جمعے تالا رہتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ مجھے کیا لگے اس بات سے؟ میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ بھائی یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے، موبائل جیبوں میں فوراً تصویریں کیش ہوتی ہیں۔ میں اور آپ، ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے، ذبح ہو گئے، عورتوں کے پستان کاٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی۔ اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں،
یہاں کسی سیاستدان کو مکھی کاٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے. ہمارے اپنے لوگ، عام آدمی نہیں بات کرتا، عام آدمی نہیں نکلتا، عام شخص کو فکر ختم ہو گئی. میری بھائی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے. مسجد نبی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس ممبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے؟ اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی؟ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق، ہمیں کیا لگے، جو مرضی ہوتا پھرے. امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے. زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا. اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے. اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا. لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا. امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ ملک شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے. نا امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کے یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں. مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے. نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے. کس کے خلاف؟ بولے کون تھا یزید؟ مسلمان تھا. اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کا جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں. میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں. امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے. سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو. امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے. شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا. امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا. لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی. اپنی جیب سے فلیکسیں چھپوا کے ظالموں، جابروں، بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو. امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے، چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے. ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے. میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے. امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا. اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو. آپ نے فرمایا نا، مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد، پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی. میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے. پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے. اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے، وہ نوجوان اگر سگریٹ کا، شراب کا، بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف. اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج یزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے، جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے، جو ساری رات بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے. ان لوگوں کے لیے جان دے دی. اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ.
اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں۔ نہ بھائی، نہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ امام علی مقام میدان میں نکلے، ڈٹ کے نکلے، اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے، میرا وطن مدینہ ہے، پر مدینہ بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے۔ تو پاکستان کی بات کرتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا مدینہ کی شریعت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، اور تیرے تو بچے عام سے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے۔ آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی، اس کی بڑی عزت ہے، تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا، لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی، جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے، سر کا بال ننگا ہو جائے، تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے اگر مدینے میں کسی سید زادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا منہ چھپا لیا کرتا تھا، سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں، اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سید زادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا۔ ان شہزادیوں کا اتنا وقار، اور امام علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے رسول اللہ کا دین۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی، اور آج دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر، میں کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے۔ معصوم بچے، معصوم، آج تک کدھر ہے تمہارا اقوام متحدہ؟ بلاؤ نا اسے۔ بھیک مانگتے پھرتے ہو، کافروں سے بھیک مانگتے ہو۔ بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آ جایا کر، مجھے نیند نہیں آتی، وقت پہ۔ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے کوئی نہیں، آیا ہی نہیں، اس سے بھی پوچھو۔ بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زدہ ماں، اس کو فالج تھا، وہ رینگتی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی۔ باپ کہتا رہا چل چھوڑ، سو جا بیٹے تیری اماں۔ اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی، بیٹا بھوکا ہے۔ اس ماں سے بھی کبھی پوچھ، اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے، تو بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہتی کوئی بھی نہیں، چلو 2 دن کے بعد ہی صحیح میرے بیٹے کو ایک روٹی دے جایا کرو، روٹی مانگتا ہے مجھ سے، میں کدھر سے لاؤں؟ یہ لوارث قوم ہے، میں حکمران سے جا کے بات کروں؟ جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو۔ میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں، یہ تو جانا تو کبھی گنبد خضرا پہ، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازا مسلم فقد ازانی، فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گنبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ پوچھ جا کے محبوب پاک سے، میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ میں اپنے گھر میں مست ہوں، آپ اپنے گھر میں مست ہیں۔ میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری، جگہ جگہ تباہی، 1 انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی ہو اور خون بہتا ہو۔ ایک ریمنڈ ڈیوس امریکی کتا یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں، انہیں اپنی قوم کی اتنی فکر تھی وہ راتوں رات چھڑا کے لے گئے، لیکن میری اور تیری بہن عافیہ صدیقیہ سالوں سے بند ہے۔ تڑپ کے پوچھا ہے مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتاؤ، اس کا قصور نہیں پر وہ بند ہے، کوئی نہیں بات کرنے والا، کوئی نہیں۔ مسجد جانے، جمعہ تو پڑھانا ہے، اس میں غرض نہیں درد ہے کہ نہیں کہ اس میں تو اتنا پتہ ہے 1 گھنٹے تقریر ہے کرنی ہے۔ پیر صاحب صبح سے شام تک تعویذ لکھتے، سیاستدان صبح سے شام تک جنازہ بھی تب پڑتا ہے کہ مجھے ووٹ ملیں گے۔ تاجر کہتا ہے بس دکان چلنی چاہیے، مر جائے میری طرف سے ساری دنیا، بس کرو، اس خول سے باہر نکلو۔
اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے، وہ کون سا گردوں ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے سوچا ہی نہیں کبھی، تجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس قدر بڑا کام تھا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جاگو۔ میں دعائی دیتا پھرتا ہوں، میں کہتا ہوں جٹ بن کے بڑا جی لیا، بٹ رائیں انصاری بن کے بڑا جیا، بس کر دو بس کر دو، اب مسلمان بن کے جینا سیکھو، اب اپنی پہچان رسول اللہ کی غلامی بناؤ، اب کہو پہلے دین باقی ہر چیز بعد میں، بس کرو، بہت ہو چکا ہمارے ساتھ، اب تھوڑا جاگو۔ میں بہت ساری باتیں دل میں لے کے آیا تھا جو آپ سے کرنی تھی، پر یہ لفظ ہیں کہ ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں، بات ہے کہ سمت کا تعین ہی نہیں ہو پا رہا۔ میرے بھائی، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں لگتا ہے رب بھی ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں منانے کا طریقہ بھی بھول گیا ہے، نہ ہماری مسجدوں میں تہجد پڑھی جاتی ہے، نہ کسی کو نماز توبہ یاد رہی، نہ کوئی استسقاء والا ہے، کوئی نہیں۔ جو پیر صاحب کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تھپکی دیتے ہیں، کہتے ہیں جا تیرا کام ہو جائے گا موج کر، کبھی نہیں کو کہتا توبہ بھی کر، استغفار بھی پڑھ، یہ داڑھی پوری کر، دین رسول اللہ کا اس کی طرف تو توجہ کر۔ کوئی تبلیغ ہی نہیں کرتا، سارے پھوکا پھاکی پہ لگ گئے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں آ رہا کسی شخص کو کہ ہماری تباہیوں کا سبب کیا ہے۔ کہ علاقہ تک قبرص فتح ہوا، تمام لوگ نعرے لگا رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ مسلمانوں کو فتح ملی، سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے کہ علاقہ فتح ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رونے لگے اور تڑپ کے روئے۔ لوگوں نے کہا ابو ذر کیوں روتے ہو؟ آپ فرمانے لگے یہ لوگ برسوں سے قابض تھے اس شہر پر، یہ جن لوگوں سے آج ہم نے لیا ہے یہ برسوں سے، دل کے کانوں سے کھل سننے والی بات ہے، فرمانے لگے یہ برسوں سے قابض تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آج علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ خدایا کہیں ہم سے بھی نافرمانی نہ ہو اور یہ ہمارے ہاتھوں سے بھی نہ نکل جائے۔ شام نکل نہیں گیا ہمارے ہاتھوں سے، لیبیا نکل گیا، مصر نکل گیا، عراق نکل گیا، افغانستان نکل گیا، اور اگر دیکھو تو بالواسطہ بلا واسطہ ہر جگہ کافر کا ڈیرا، وہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو علاقے نکل جاتے، تڑپ رہے ہیں۔ مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی نہیں رویا مصر کے جانے پر، کوئی نہیں رویا لیبیا کی تباہی پر، شام کے بچوں پہ کوئی نہیں رویا۔ ہم لوگ یہاں عید مناتے رہے، عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہ ہوا، کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر، کسی کو خیال نہیں آیا۔ صاحب امام علی مقام کی فکر کو سمجھو، اس پر غور کرو، بس کر دو، نیند بڑی لمبی ہو گئی، اب اٹھو اس بیداری سے، اٹھو۔ جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں، اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے، باری باری تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے، وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے، اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ، آگ پیروں تک آ گئی ہے، ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ سو نکل گئے۔ غوث اعظم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے، مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا، امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگیں ہو چکی، اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، علاقے چھن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، مسلمان پہ ایک 5 وقت کی نماز ہے، وہ بھی بوجھ ہے، 2.5 گھنٹے کی تقریر اور 5 منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے، بڑا مشکل ہے۔ آج تک مسلمان ایک 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، ابھی تک۔ تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے روتے تھے تو سویرے اللہ کافر کے مقابلے میں اتنی مدد کرتا تھا کہ 10 مسلمان لاکھوں کو بھگا دیا کرتے تھے، اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی؟ بول کے بتائیے، کون مدد کرتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک نے۔ اللہ حضور سے راضی تھا کہ نہیں؟ یار اس پہ جلدی جلدی بولو، اللہ راضی تھا نا؟ تو
تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات؟ جی ساتھ نہیں تھا اللہ؟ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار ثور سے ان اللہ معنا، محبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے. وہاں تھے محبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہاں سے اللہ ساتھ تھا. پر ساری رات بدر کی ساری رات، اور دعا کا رنگ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ میرے 313 ہیں، میں کل کمائی لے کے آ گیا. اے اللہ میری کل کمائی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ مدد فرما. اور حضور مناتے ہیں رب کو، کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا، یا اللہ تو نے ساری رات مناتے گزر گئی، ساری رات. صبح کا اجالا چمکا تو حضرت ابوبکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا، حضور سجدے میں تھے، میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا، میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا، لپٹ گیا. میں نے کہا محبوبہ سر اٹھائیں، وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے. اٹھائیے سر. حضور نے اللہ کو منایا، نبی پاک منایا کرتے تھے. ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے، اتنی سو گئی امت، سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہم خالی نعروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. لوگ جب روتے تھے بوڑھے لوگ سجدوں میں، اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا، وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں کہ جس کے صرف سفید بال ہو جائیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے، ان کی بڑی. اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے خالی نہ لوٹانا، مجھے شرم آتی ہے اسے خالی. پر تو اٹھاتا ہی نہیں، تو اسے مناتا ہی نہیں، تو کبھی لپٹا ہی نہیں، تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ آ میں تجھے لے جاؤں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی، کافر بلا رہا تھا آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ، آؤ مقابلے میں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے، آگے دریا آ گیا، کوئی پل نہیں، کوئی شے نہیں. اسلام کی عزت کا سوال ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں. آنا مہربانی کر کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. کہا اے اللہ مہربانی فرما اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں. صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا. یار تو دعا بھی نہیں مانگتا. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو باتیں کر کے تبصرے کر کے ٹی وی دیکھ کے اپنی رائے قائم کر کے کمنٹس کر کے سو جاتا ہے، یہ بھی سوتا خشک ہو گیا. تو دعا تک نہیں مانگتا. فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا، اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے. تو حضرت سعد فرمانے لگے او دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا. تو کہتے ہیں کہ لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی. او بھائی ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تھا. اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ صحابی کی سنے گا بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا، کسی جگہ نہیں کہا. پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا. مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی، تو یہ کام بھی نہیں کرتا. میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے، پر اس طرف بھی توجہ نہیں. وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو گھر جانا ہے، اتنی لمبی دعا، اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں. میرے بھائی دعا. صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے، خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا، بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں. صلاح الدین ایک بزرگ تھے، ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں. مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں،
ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा, खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे। सलाहुद्दीन सारी रात, हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती, और अब तो ऐसे पीर आ गए हैं मैदान में जो सूरह फातिहा सीधी नहीं सुना सकते, इल्ला माशाअल्लाह। सारी रात सलाहुद्दीन अय्यूबी रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से इसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असला लेके आ रहा था दरिया में गर्क हो गया है। सुबह खबर आई तो वो शख्स एक आगे बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया। तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे दरिया में गर्क नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंसुओं में गर्क हो गया है। इसके आंसुओं में गर्क हो गया है, इसने रब से दुआ ही ऐसी मांगी, इसके आंसुओं में। तू दुआ भी नहीं मांगता मेरे भाई मुसलमानों के लिए, तू दुआ भी नहीं मांगता। इमाम हुसैन मैदान करबला में थे। एक रावी कहता है 3 दिन पानी बंद रहा है, रोटी बंद रही है, पर कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। दुआ और इल्तजा 1 मिनट के लिए भी बंद। हुसैन के खेमे से ये आवाज बार बार आती रही, या अल्लाह इस्तकामत भी दे और सब्र भी अता फरमा। दुआ का रास्ता बंद, तिलावत बंद नहीं हुई, अल्लाह की बारगाह में सजदे बंद नहीं हुए। तू छोड़ गया, तू दुआ तक नहीं मांगता। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है, दुआ तो हालात बदल देती है, दुआ तो तब्दीली ले आती है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, बस दुआ देता, फकत दुआ देता है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। ओ भाई तू दुआ भी छोड़ गया। पहली बात आपकी खिदमत में यह है कि जागे, मुसलमान बने। दूसरा कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ का रास्ता अपनाएं। और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 बातें फरमाई, कान खोल के सुन लेना। 2 बातें हुजूर ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के खिलाफ काफिर एक दूसरे को आवाजें देंगे, आओ मुसलमानों को मारें, आओ मुसलमानों। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्यों, हम थोड़े हो जाएंगे? फरमाया नहीं, तुम बहुत ज्यादा होंगे। 56 इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में, कितने बोल के बताना है? इतना सा बर्मा है, किसी गैर मुस्लिम का कुत्ता मर जाए तो ये चीख पड़ते हैं, और यहाँ कहती है अक़वाम मुत्तहिदा कि जी वो हमें दाखिल नहीं होने दे रहे। तो बंद करो फिर सलामती कौंसिल, तहलील कर दो, अक़वाम मुत्तहिदा खत्म करो। अगर तुम्हारी को सुनता नहीं तो बनाई क्या है? सिर्फ मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए। और हमारे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं, कहता है कहा है हमने अक़वाम मुत्तहिदा से। अब तुम अपने लिए काफिर से भीख मांगोगे, काफिर से भीख मांगोगे? मेरे अजीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काफिर एक दूसरे को बुलाएंगे, मुसलमानों को मारे। या रसूलल्लाह हम थोड़े होंगे? फरमाया बहुत ज्यादा होंगे। तो हुजूर क्या होगा? फरमाया तुम्हें वाहन हो जाएगा। या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया दुनिया से प्यार हो जाएगा, मरने को दिल नहीं करेगा दुनिया से, और मरने को उस वक्त समझ लेना काफिर तुम पे हावी है। मैं अपना अंदाजा करूं, आप अपना करें। मुझे दौलत से कितना प्यार है और आपको कितना प्यार है। जाग के सुने ये लफ्ज रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर ने फरमाया जब तुझे दुनिया से प्यार हो जाए, दौलत से प्यार हो जाए, इक़्तिदार से प्यार हो जाए, और जब तुझे मौत बुरी लगने लगे, तेरा मरने को दिल ना करे, फिर काफिर तेरे ऊपर चढ़ आएगा। आज दौलत ही तो रह गई है, बाकी बचा क्या है? मैं अक्सर कहता हूं शादियां नहीं होती, तिजारतें होती हैं। लड़की वाले कहते हैं कि लड़का जेवर कितना डालेगा, लड़के वाले कहते हैं लड़की जहेज कितना लाएगी। तिजारत, हर जगह दौलत, हर जगह पैसा, हर जगह सरमाया। जहां जिस मुआशरे में तिलावत बिके, नात बिके, तकरीर बिके, उससे ज्यादा और तबाही का मामला क्या होगा? मेरे अजीज, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा तो लोगों ने दूध दिया, फरमाया पीछे करो। अबू बकर ने नेमतें छोड़ दिए। अब अबू बकर वो वाला काम करता है जो रसूल पाक ने किया है। फरमाया ना दूध शायद पेश ना करो, जो मांगता हूं बस वो दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़े मालदार थे,
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں. حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تو صحابہ اکٹھے ہو کے گئے. کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی, جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت, اب تو بڑی ریل پیل ہے, بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے, آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں, پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی طامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا, فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار, پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو, عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا, پیر ہی ننگے ہیں نا, کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو, کوئی پیار نہیں دنیا داری سے, دولت سے کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا, یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے, تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تو حضرت علی کو بلایا گیا, عرض کی حضور مہربانی فرمائیں. حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے, آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے, بڑی بات سنتا ہے, پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا, یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں, کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا, وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس, اماں جی عمر کو بلائیں, ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں, وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا, فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے, پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل, اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو, حضور کے گھر سے پیغام آیا, بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا, اب بڑا بڑا مال آیا ہے, اب تیرا بھی حصہ ہے, تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو, بڑے بڑے سفیر آتے ہیں, حرج بھی کوئی نہیں, جائز بھی ہے, کو منع نہیں. حضرت عمر نے گردن جھکا, جی اماں جی, جی اماں جی, جی اماں جی. حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی, عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا, آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھیں, جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو, میں تیار ہوں, میں پہن لوں گا, میں تیار ہوں, پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی, میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا. فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے, میں نے کہا عمر تو جا, تو ٹھیک ہے. فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے, امیر المومنین چلے گئے. اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے, وہ آئے, کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی. میں نے کہا کیا بتاؤں, تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں, اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں, اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے, اسے وہ غلامی نظر آتی ہے. عمر کو دنیا سے پیار, اور دنیا سے پیار نہیں تھا, دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک. اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا, موت شہادت کی دینا, پر میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا, مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے, باہر جا کے نہیں, یہی میدان لگے مدینے میں, یہی موت آئے, اسباب بنا, میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے, وہ جو آپ کو زہر لگا تھا
بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر۔ میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی۔ شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے، رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا۔ اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہیں؟ اور میں ٹھیک ہے۔ پھر خود بھی زرہ پہن لی، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی۔ حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا۔ ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی، بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی، آج حضور نے پھر بلایا ہے، دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے۔ بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں، حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے۔ نبی پاک آئے، کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں، میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے، لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی۔ کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا۔ ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا، وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی۔ میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے۔ جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا۔ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، مسلمان بن کے جینا سیکھو۔ جب کوئی برادری پوچھے تو کہو میں محمدی ہوتا ہوں، میں مصطفی ہوتا ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، باقی کچھ بعد میں ہوں۔ خدا را اپنے گھر میں پردہ کراؤ، خدا را رزق حلال کھاؤ، اگر پردے نہ ہوں رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے اندر انقلاب برپا کرو، دین کے لیے جینا سیکھو۔ دین بڑا تڑپتا ہے، دین بڑا روتا ہے۔ رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں، آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں،
दीन वाले नहीं मिलते, दीन के दर्द वाले नहीं मिलते। अपील है आपसे, आज रात 2 नफल पढ़ के और कुछ ना हो सके तो मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर कर देना, उनके लिए दुआ ज़रूर कर देना। अपने आप को बेदार करो। भाई हम तो आज तक इसलिए डर रहे हैं कि हमारा चेहरा ही नबी पाक जैसा नहीं बन सका, तो दाढ़ी रखने में भी हम डरते हैं, नमाजी बनने, मस्जिद आबाद करने में, मुसलमान कहलाने में भी तो खौफ है। तो बतलाओ ना, इससे आगे बात कब चलेगी? जिहाद की बात तो बड़ी आगे जाके है। बदल जाओ, रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जीना सीखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले में डालो। यही इमाम हुसैन की सोच है, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इसको कभी फरामोश न करना। इमाम हुसैन हमें बता गए, सारा कुछ लुट जाए पर दीन के अंदर कोई नक्स वाक़या ना होने पाए। कोई शराबी, कोई बेईमान, कोई लुटेरा कभी उसके सपोर्टर ना बनना। हमेशा, वो किसी शायर ने कहा था, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। किसी ने कहा, किसी जालिम ने, मेरी सपोर्ट कर, मेरी बात कर, तो उसने कहा हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये मुहर्रम के जो दिन है, ये इनकलाब के दिन है, रोने पीटने के नहीं, इनकलाब के दिन, जज्बों की बेदारी के दिन, जुल्म की आंखों में आंखें डालने का जज्बा पैदा करने के दिन। इसको उसी रंग में लो। ऐ खालिक कायनात, अपने महबूब की उम्मत पे रहम फरमा और अपने फजल से हमें दिलों में जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत अता फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्द। 2 मिनट के